ایک ایک بات مصطفیٰ کی سچی ہے، سینے میں ڈالیے گا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میری امت سے مجھے شرک کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ جب حضور کو شرک کا خوف نہیں رہا تو کمینہ کون ہوتا ہے شرک کے فتوے لگانے والا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جب یہ امت سب سے بہتر ہے، اور کور رکھ لو، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے، اور خدا کا خوف کرو۔ تمہیں شرک نظر آتا ہے، میری ملت کے بچے سے بھی پوچھو گے، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد آذین علی۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آئے انہوں بھی پوچھو، اوے انہوں بھی پوچھو، اوے عقل کے اندھو، اوے میری ملت کا بچہ کہتا ہے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اوے اللہ کو تو ماننا ہے، اللہ جسے منوائے اس غوث جلی کو بھی ماننا ہے، داتا علی کو بھی ماننا ہے، بابا فرید کو بھی ماننا ہے، کیونکہ ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ امت سب سے بہتر، کیوں؟ اس کا نبی سب سے بہتر ہے۔ اچھا یہ جو 73 فرقے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کی روشنی میں، یہ 73 کیا امت دعوت میں سے بھی شامل ہے؟ نہ، یہ 73 فرقوں کا اطلاق ان پر نہیں ہے جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، جو بدھ مت ہے، جو آتش پرست ہیں۔ یہ 73 فرقوں کا اطلاق ان پر نہیں ہے، یہ اطلاق 73 فرقوں کا ان پر ہے جن کو مومن کہا ہے۔ ایمان والوں کے 73 فرقے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان میں سے ایک ہی فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ہی الجماعہ، وہ جماعت ہے، وہ فرقہ نہیں ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا۔ اے اہل سنت میں رہنے والوں، اپنے بختوں پر قربان ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت بھی دی ہے اور جماعت کا فیضان بھی عطا فرما دیا ہے۔ جو شرک کی نفی کرنے کے لیے آ گئے، جنہوں نے کعبے کے ارد گرد میں پڑے 360 بتوں کو گرایا اور اعلان کر دیا کہ یہ شرک کا اڈا جو تم نے بنا رکھا تھا آج سے یہ توحید کا مرکز بن گیا ہے، یہ شرک کا اڈا آج سے ختم کیا جاتا ہے، توحید کا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اعلان کا مرکز بن گیا ہے۔ یہ شرک خفی بھی نہیں کرنے والے، یہ شرک جلی بھی نہیں کرنے والے۔ حضور فرماتے ہیں شرک کا خوف ہی نہیں رہا ہے، یہ لاکھ اپنے شیخ کے ہاتھ چومتے رہیں شرک نہیں ہوگا، یہ شیخ کے بعد قدموں میں چومتے رہیں شرک نہیں کرنے والے، کیونکہ ان کو پتا ہے ہم نے حضور کو تو نہیں دیکھا ہے، یہ آنکھیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے، وہ آنکھیں ایسی ہیں جنہوں نے اس کے شیخ کو دیکھا ہے، وہ آنکھیں ایسی ہیں جنہوں نے اس کے شیخ کو دیکھا ہے۔ ان میں سے کوئی تو آنکھ ایسی ہوگی جس نے مولا علی کو دیکھا ہوگا، ان میں سے کوئی تو آنکھ ایسی ہوگی جس نے عثمان غنی کو دیکھا ہوگا، ان میں کوئی تو آنکھ ایسی ہوگی جس نے فاروق اعظم کو دیکھا ہوگا، اور جس کی آنکھ لڑ گئی اس آنکھ سے جس نے صدیق اکبر کو دیکھا ہوگا، اور پھر اس کی آنکھ جب صدیق اکبر کی آنکھوں میں پڑ گئی، اور ہو سکتا ہے اس یار غار کی نظر بھی اس نظر والے پر پڑ گئی، تو پھر یہ تو وہ نظریں ہیں جو بچپن سے لے کر دنیا میں ہر قدم مصطفیٰ کے ساتھ رہی ہیں۔ اے یار جو ایسا بن گیا ہے، جو غار میں بھی ساتھ رہا ہے، مصطفیٰ کے مزار میں بھی ساتھ رہا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، جس میں چاہتے اسی میں آتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، جس میں چاہتے اسی میں آتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ بات یہی ہے کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ آپ دیکھیے ذرا اپنے اور میرے وجود پر، میں اپنے اور آپ اپنے وجود پر غور کریں تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ اس نے انجام کی پرواہ کیے بغیر، نتیجہ لیے بغیر، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے، ہمارے اعمال کی پرواہ بھی کیے بغیر، اللہ رب العزت نے فقط اپنے خاص فضل سے ہم سب کو اشرف المخلوقات یعنی انسان بنا کے اس دنیا سے بھیجا ہے۔ اچھا وہ چاہتا تو ریت کا کوئی ذرہ بنا دیتا، وہ چاہتا تو پانی کا کوئی قطرہ بنا دیتا، وہ چاہتا تو درخت میں لگا کوئی پتا، کوئی ٹہنی، کوئی شاخ، کوئی جڑ بنا دیتا،
اچھا وہ چاہتا تو آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ بنا دیتا، وہ چاہتا تو زمین پر بھاگنے والا کوئی درندہ بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی رینگنے والا جانور بنا دیتا، وہ چاہتا تو کچھ بھی نہ بناتا، وہ چاہتا تو پتھر بنا دیتا۔ یہ اس نے چاہا ہے ہمیں انسان بنانا، اس میں ہمارے کوئی اعمال نہیں ہے، اعمال کی باری بعد میں آنی ہے۔ فضل اللہ نے پہلے فرما دیا ہے کہ انسان بنا کے اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اچھا پھر دیکھیے، ابھی تک کیا کچھ نہیں ہے، ابھی تک کیا کچھ نہیں ہے۔ اچھا پھر مزید کریمی دیکھیے اپنے رب کی ہم سب پر، انسان بھی بنایا، اپنے محبوب کا امتی بھی بنا دیا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے ڈش تیار ہو جائے اور وہ اس کو جب ڈش آؤٹ کیا جاتا ہے تو وہ انڈیا سے نکال کر سالن اس میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کی لک تب نکلتی ہے جب اس پر اچھے طریقے سے گارنشنگ ہو جاتی ہے۔ جب تک اس کی لک نظر نہ آئے، بڑھیا سے بڑھیا، بہترین سے بہترین، بلکہ میں یوں کہوں لذیذ سے لذیذ ترین کھانا بھی اس کے دیکھنے سے بندہ کہتا ہے یار شکلوں تے پتہ نہیں صحیح نہیں لگتا پیا، کھانو ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، ہاں اچھا پکا نہ ہو، اس میں نمک تیز ہو جائے، مرچیں جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو جائیں، لیکن اس کی گارنشنگ اچھی ہو جائے نا تو بندہ کہتا ہے کہ یار اندروں پتہ نہیں جنجدہ بھی ہے وے، وہ تو بڑا سونا لگتا پیا ہے، اندر سے ہم پتہ نہیں جیسے کہ بھی ہیں، اوپر سے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا ہے۔ اچھا اس پر مزید کریمی دیکھیے، مزید کرم یہ دیکھیے۔ امت کے دو گروہ ہیں، امت دعوت ہے، امت اجابت ہے۔ امت دعوت میں سارے یہودی سکھ عیسائی سارے شامل ہیں۔ اللہ نے کرم نہیں فرمایا، امت بھی بنایا اور امت اجابت میں سے بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا اس پر مزید نہیں کرم فرما دیا کہ اپنے محبوب کا امتی بھی دیا، امتی بھی بنایا، اور اپنے محبوب کا دین بھی عطا فرمایا، اور پھر مزید کرم فرما دیا کہ اپنے محبوب علیہ السلام کا عشق ہمارے سینوں میں ڈال رکھا ہے۔ اچھا پھر اس پر مزید یہ کرم فرما دیا کہ حضور کی محبت بھی ہمارے سینوں میں ڈالی ہے، پھر مختلف بہانے اور طریقے بھی عطا کر دیے کہ حضور کے نام کی مالا جپنی ہے تو آ جاؤ اہل سنت و جماعت میں آ کر دیکھو، ہمارا کوئی اس دنیا میں آ جائے ہم تب بھی حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، کوئی اس دنیا سے چلا جائے ہم تب بھی حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ تو آنا جانا ہمارا ہے، کسی کے آنے جانے کی تیاری میں لگیں، یعنی شادی خانہ آبادی ہو جائے اب اللہ کے فضل سے۔ میں ابھی ایک شادی کے ہی پروگرام سے آ رہا ہوں، میں نے عرض کیا تھا کہ شاید کچھ معاملات اوپر نیچے ہو جائیں، تو وہاں سے ہی ہو کر آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں اس راستے میں سوچ رہا تھا کہ اب تو شادیوں میں بھی حضور کی نعتیں پڑھی جانے لگ گئی ہے۔ یار یہ کرم نہیں ہے ہمارا، کوئی آ جائے تب بھی سرکار کی بات، کوئی چلا جائے ساتا ہو، کلخانی ہو، چیلم ہو، برسی ہو، سالانہ عرس پاک ہو، تب بھی سرکار ہی کی بات ہے۔ گویا ہم یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جو عقیدہ بریلی کے تاجدار نے دے دیا ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی آپ کے نام پر ہے، کیونکہ ہم نے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے جان لیا ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسوں میں بنا رکھا ہے۔ اب ہم نے کیا دینا ہے، ہم نے جواب میں کیا دینا ہے، یہ ہم پر آیت اب ہوتا ہے۔ اس نے تو سب کچھ عطا کر دیا ہے، اب ہم نے اس کا رسپانس کیا دینا ہے۔ آپ دیکھیے کہ والدین اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اسے ہوش میں لاتے ہیں، پھر وہ چلتا پھرتا ہے، وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، پھر اتنی صلاحیت آ جاتی ہے کہ اب اس کے اسکول کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ روتا روتا ہنستا، کبھی ہنستا کبھی روتا اسکول کو جاتا ہے۔ یہاں تک والدین کا کام تھا کہ انہوں نے اس کو بھیج دیا، اب اسکول سے اچھے مارکس کو لے کے آنا، اچھے گریڈز کو حاصل کرنا، یہ بچے پر منحصر ہے کہ وہ کیسے پڑھتا ہے کیسے نہیں پڑھتا ہے۔ بعض اوقات اچھا پڑھ جاتا ہے، والدین کے لیے عزت کا باعث بن جاتا ہے، اور بعض اوقات والدین اس کی پڑھائی سے ناخوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ پترا کل تو تینوں کام تے پا دینا ہے، پھر وہ کبھی معافی تلافی مانگتا ہے، پھر وہ کبھی وعدہ کرتا ہے کہ اب ٹھیک پڑھوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں تک اسکول تک لانا والدین گویا کہ آگے بھی چلاتے والدین ہی ہیں، فیس تو والدین ہی پے کرتے ہیں،
یعنی میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ رزق بعد میں بھی اللہ ہی دیتا ہے، عطا فرماتا اللہ بعد میں بھی ہے، جو پہلے بھی دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، اللہ دیکھیے نا قرآن، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، انسانی فطرت میں تو بات شامل ہے کہ میں کسی کی تعریف کروں نا تو میں چاہوں گا کہ کوئی میری بھی تعریف کر دے، اس کی جبلت میں شامل ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، کوئی اس کے حسن کی تعریف کر دے۔ انشاءاللہ ہم حضور کے حسن و جمال کی کیفیات میں آج ڈوبیں گے اللہ کے فضل سے۔ کوئی اس کی بات کی تعریف کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو اچھا جانوں تو کوئی جواب میں مجھے بھی کہے۔ میں محبت ہوتی ہے نا ماں باپ سے، بیٹا بیٹی ماں سے کہے ماں مجھے تم سے بڑا پیار ہے، لیکن جواب میں وہ یہ سننا چاہتا ہے، ہوتا ہے پیار، لیکن جواب میں خواہش ضرور ہوتی ہے کہ مجھے جواب ملے کہ ماں بھی کہہ دے، باپ بھی کہہ دے کہ ہاں میرے بچے مجھے بھی تجھ سے بڑا پیار ہے۔ یہ دیکھیے انسان کی فطرت، فَاذْكُرُونِی، انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں، اللہ کا ذکر کروں، اللہ کا ذکر کروں، یہ چاہے گا کہ اس کے مجھے بھی کچھ ملے، حالانکہ مل سب کچھ رہا ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہاں سے بھی کچھ رسپانس آئے۔ تو جواب اللہ فوراً ارشاد فرماتا ہے، اذکرکم، تو میرا اپنی حیثیت کے مطابق ذکر کرے گا، میں اپنی شان کے مطابق تیرا چرچا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو تنہائی میں میرا ذکر کرے گا، میں تنہائی میں، کیونکہ میں ہوں ہی واحد، میں تنہائی میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو محفل میں بیٹھ کر میرا ذکر کرے گا، میں تجھ سے اچھی مجلس سجا کر یعنی فرشتوں میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور جب تو میرا ذکر کرتے 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 اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ اپنے دل میں میرے سوا کسی اور کو نہ رکھے گا، جیسے تو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اب تو لا کی نفی لگا لگا کر اپنے دل کو الا اللہ سے مزین کر لے گا، تو پھر تو ایسا مقام حاصل کر لے گا، ادھر تو بس الا اللہ پر آ جائے گا، یعنی محمد الرسول اللہ کے صدقے سے الا اللہ پر آ جائے گا، تو پھر ادھر سے رب بھی جبریل امین کے ذریعے اعلان فرماتا ہے، اے جبریل وہ میرا فلانا بندہ ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، گواہ ہو جا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، اور جا فرشتوں سے کہہ دے وہ بھی اس سے محبت کرے۔ اچھا جواب تو یہیں پر ہوتا تھا، میں نے اللہ سے محبت کی، اللہ مجھ سے محبت کرتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایسا نہیں تھا، صرف رب نے اپنی محبت سے ہمیں نوازا نہیں، اللہ نے کہا میرے فرشتوں کی محبت تیرے ساتھ ہوگی، میرے جبریل کی بھی محبت تیرے ساتھ ہوگی، میکائیل کی بھی محبت، اسرائیل کی محبت، اسرافیل کی محبت، جمیع ملائکہ کی محبت، ان کے پاس تیرے لیے میں ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، اگرچہ وہ دلوں کی کیفیت سے پاک ہے، یہ الگ میٹر ہے، یہ الگ موضوع ہے، میں ان کے پاس تیری محبت کو ڈال دوں گا، انہیں حکم دے دوں گا کہ وہ تجھ سے محبت کریں۔ پھر یہاں پر بات نہیں ہوتی فرشتے مجھ سے محبت کر رہے ہیں، فرشتے آپ سے محبت کر رہے ہیں، یہ کون جانے، کون دیکھے، کون سمجھے، کون سنے، اللہ محبت کر رہا ہے، یہ بظاہر نظر آنے والی بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی کریمی دیکھی اپنے اس بندے پر۔ پھر فرماتا ہے فرشتوں سے کہو دنیا میں چلے جائیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی میرے اس بندے کے لیے محبت ڈال دیں۔ جبھی تو وجہ یہ ہے کہ 1000 سال ہونے کو ہے، حضرت جی ہمیں اپنی تیسری پیڑھی سے اوپر کا نام نہیں پتا، لیکن ہمارے بچے سے بھی پوچھ لو داتا کون ہے، وہ کہے گا لاہور کے شہنشاہ کا نام داتا علی حجویری ہے۔ شاید یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے یوم تبیض وجوہ، یہ اس دن ایسے نکھرے چہرے والے نکلیں گے قیامت کے دن، بڑے بڑے سونوں کو بھی جو دنیا میں سونے ہوں گے، دنیا میں چٹے ہوں گے، دنیا میں رنگ کے گورے ہوں گے، بڑے بڑے سونوں کو بھی ان کے حسن و جمال پر مان ہوگا، ہاں ہو حضور کا امتی، ہو حضور کا عاشق، ہو حضور کا سچا غلام رسول، رنگ ادھر پکا بھی ہوگا، رنگ ادھر گندمی بھی ہوگا، لیکن اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن اسے سونے رنگ والا بنا کر میں اٹھاؤں گا۔ یوم تبیض وجوہ، آئے ہائے ہائے ہائے، آگے کیا فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، کیا ہے کہ جن کے چہرے چٹے ہوں گے نا قیامت کے دن، وہ ادھر جیسے بھی رنگ والے ہوں،
جیسے بھی رنگ والے ہوں، لیکن جن کے چہرے وہاں پر سنہرے ہوں گے، یعنی سونے ہوں گے، یعنی جن کو ہم چٹے ہونے کو، حالانکہ چٹا ہونا، سفید ہونا، کہ یہ حسن و جمال کا معیار تو نہیں ہے، جمال کی کیفیات دل سے آتی ہیں، سمجھیے گا، جمال کی کیفیات دل سے آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سرخ رنگ کا ابو جہل پسند نہ آئے، لیکن پکے گندمی رنگ کا بلال کعبے کی چھت پر کھڑا نظر آ جائے۔ اچھا، میں اس موضوع پر جڑ گیا۔ دیکھیے، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ محبت کے 4 زاویے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ ان 4 میں سے آپ چاہیں تو چاروں ہی ایک ذات، ایک شخصیت میں دیکھیں تو پھر محبت کریں، یا ان 4 میں سے آپ کا نظریہ ہے، آپ کا زاویہ ہے، آپ کی وے آف تھنکنگ ہے کہ کس لیول پر جا کر، کس نہج سے آپ اس کے بارے میں محبت رکھتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں ہیں۔ اتصال، رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے۔ دوسری شے مال و منال، کہ مال اور دولت کی وجہ سے بھی بعض اوقات محبت ہو جاتی ہے، بلکہ آج دے دور اچتے اکثر اوقات ہوتی یہ ہے، آج تو ہے ہی یہی کہ مال ہے تو محبت ہے، مال نہیں ہے تو پھر تم کون تھے میں کون۔ اور تیسرا کیا ہے؟ فضل و کمال۔ فضل و کمال کی وجہ سے، کسی میں فضل ہے، کسی میں کوئی بڑا کمال ہے، اس کی وجہ سے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا ہے حسن و جمال، کسی کے حسن، اس کے جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں کہ یار میری سوچ کا ذرا زاویہ الگ ہے، میں رشتہ داری کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ کوئی کہے کہ میں مال و دولت کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، تو ہم کہیں ٹھیک ہے۔ اور کوئی کہے کہ میں اس بندے پر فضل اور کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، اپنی چوائس ہے، جس نہج پر جا کر محبت کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور کوئی کہے کہ میں حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، آپ ایمانداری سے بتائیے، رشتہ داری ہو، مال و دولت ہو، فضل و کمال ہو، حسن و جمال ہو، یہ اگر 4 چیزیں ایک ہی ذات میں مل جائیں تو پھر اس سے محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سمجھیے گا ذرا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک پوائنٹ، ایک اینگل سے بھی کسی سے محبت ہو جاتی ہے، حسن نہیں ہے لیکن رشتہ داری ہے، محبت ہو گئی۔ بڑا غریب ہے لیکن رشتہ داری ہے، اس سے محبت ہے۔ اچھا، فضل و کمال ہے، اس سے محبت ہے۔ سونا نہیں ہے لیکن پیسے بڑے ہیں، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں کہ ایک چیز نہیں بھی پائی جاتی، دوسری پائی جاتی ہے، اور میں اسی سے ہی محبت کرتا ہوں، تو آپ کہیں گے میں اس ایک وجہ سے بھی اس سے محبت کر سکتا ہوں، اگرچہ تینوں نہ پائی جائے۔ تو سوچو جس کی رشتہ داری بھی سب سے اعلیٰ ہو، جس کے جیسا رشتہ دار بھی کوئی نہ ہو، جس پر فضل و کمال بھی ایسا ہو کہ مخلوقات میں اللہ نے اس سے بڑھ کر کسی پر فضل کیا ہی نہ ہو۔ اچھا، پھر جس کو مال و دولت ظاہری طور پر نظر نہ آئے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سائل آ جائے مانگے اور در مصطفیٰ سے پا کر نہ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اور پھر حسن و جمال، اے ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، پہلی اتصال کی مثال دے دوں میں آپ کو، رشتہ داری۔ آپ کہیں گے رشتہ داری کی وجہ سے محبت ہے، تو آؤ میں ایسی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں کہ جس سے جیسا رشتہ دار ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، اچھا، کسی کو جاننے اور پہچاننے کا معیار ایک ہوتا ہے، وہ 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نا اس کی شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور کھل کر بھی سامنے آ جاتی ہے۔ لنگوٹیا یار، اس کے بارے میں گواہی دے دینا تو بندہ کہتا ہے یار اور کسی دی گواہی دا مینوں نہیں پتا، اے جمیا پلے ہی ہوندا نال ہے، اے اندر لنگوٹیا ہے، اے نہیں جھوٹ بارے گا دے بارے۔ اچھا، بیوی خام خواہ تعریفیں نہیں کرتی اپنے خاوند کی، ہاں اچھا بھی ہونا تو پھر بھی کہتی ہے مینوں خیر نہیں لبھی کدی، خام خواہ تعریفیں نہیں کرتی ہے۔ ہوا میں بھی اڑ کر دکھا دینا تو پتہ چلے یہ میرا خاوند تھا، تو بعد میں یہی کہتی ہے تدے وینگے وینگے سو۔ اور پھر
دشمن خاص طور پر اگر گواہی دے دے اس کے بارے میں اچھا ہونے کی تو سمجھ لو اچھا واقعی میں ہے. اور چوتھا ہے غلام، ملازم، نوکر. اب دیکھیے گا لنگوٹیا ہو تو ابو بکر صدیق جیسا ہو، بیوی ہو تو خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہو، اور دشمن ہو تو وہ کہیں کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ میں پوچھوں اگر پہاڑ کے پیچھے سے لشکر کوئی حملہ آور ہونے والا ہے تو مانو گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں مانیں گے. کیوں مانو گے؟ کہا تم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، ہم اس وجہ سے مانیں گے. دشمن بھی گواہی دے رہا ہو اور پھر غلام ہو تو کیسا ہو وہ اتصال ہے. دیکھیے گا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے بچے ہیں، قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، گم ہو گئے. بس پھر ہوتے ہوتے بکتے بکاتے مکے تک پہنچ گئے. اب خریدنے والا کون تھا؟ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. بیوی نے خریدا ہے، اپنے خاوند دو عالم کے مختار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہبہ کر دیا، تحفہ کر دی. یا رسول اللہ یہ آپ کو تحفہ ہے. کم و بیش 7 سال حضرت زید بن حارثہ حضور کی خدمت میں رہے ہیں، غلام بن کے رہے ہیں. گم گئے تھے اپنے قافلے والوں سے، غلام بن کے حضور کے پاس رہے ہیں. آئے ہائے 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 7 سال کم و بیش عرصے کے بعد ان کے گھر والوں کو پتا چلا کہ آپ کا بیٹا تو زندہ ہے. انہوں نے سمجھا تھا شاید فوت ہو گیا، پتا چلا مکہ میں ہے اور زندہ ہے، اور قریش قبیلے میں عبد المطلب کے گھرانے میں عبداللہ کے بیٹے محمد کے پاس ہے. وہ پورا خاندان کا خاندان قافلہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا. آ کے عرض کرتے ہیں ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں، اس کے عوض میں اتنے مال لے لیجئے، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیجئے. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا تم کون ہو، شناخت دو، یہ ہے وہ ہے، نانا کچھ نہیں. حضور علیہ السلام نے بس اتنا کہا وہ بیٹا تمہارا ہے، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے گا بیٹا بھی دے دوں گا، مال بھی نہیں لوں گا. ادھر سے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، السلام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر حضور کو دیکھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں تیرا چچا آیا ہے؟ نہیں دیکھا. یار حضور فرماتے ہیں تیرا باپ آیا ہے؟ نہیں دیکھا. 7 سال کا عرصہ. ہمارے ہاں کچھ عرصے کے لیے اللہ سب کو مدینے لے جائے، تقریباً درمیانہ جو پیکج ہے وہ 20-21 دن کا ہوتا ہے، اور جب گھر والے جاتے ہیں تو یہاں بچوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ بابا میں نے آپ سے بات ضرور کرنی ہے، بابا آپ روزانہ کم از کم 1 مرتبہ ویڈیو کال ضرور کریں. اچھا یہ تو آج کا دور ہے، بھلا ہو سائنس کا جس نے ہمیں یہ ترقی دکھا دی کہ یہاں بیٹھے بھی گنبد کی زیارت ہو جاتی ہے، یہاں بیٹھے بھی خانہ کعبہ کی تجلیات کو محسوس کر لیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا اس سے کچھ عرصہ پہلے جب صرف فون کال ہوتی تھی تڑپ پھر بھی رہتی تھی کہ یار پہنچے ہوں گے جدہ میں تو اب کال آ جائے گی. اچھا اس سے کچھ عرصہ مزید پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا پھر خط و کتابت ہوتی تھی، یار بحری جہاز تو پہنچنے کو 3 مہینے لگ جان گے، اون پہنچن گے، آئے گا خط، اب آئے گا اب آئے گا، یعنی تانگ رہتی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ تانگ رہتی ہے. جس کا ابا 7 سال سے اس کو نہ ملا ہو، اس کی کیفیات، دل کی کیفیات کا عالم کیا ہوگا جس نے 7 سال کے عرصے میں اپنے ابا جان کو نہ دیکھا ہو، اپنی والدہ کا چہرہ نہ دیکھا ہو، اپنے رشتہ داروں کو نہ دیکھا ہو، اور اس کے سامنے آ جائیں اس کی کیفیت کیا ہوگی. اچھا ان کیفیات کو سمجھنے کے لیے صرف اشارہ دے دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کو سمجھیے ذرا، صرف اتنا سمجھ لیجئے، اس کے اشارہ بس اتنا سمجھ لیجئے. لیکن یہاں عالم کیا ہے؟ کہا جاتا ہے تیرا چاچا آیا، دیکھ ہی نہیں رہے، بس حضور کو دیکھ رہے ہیں. کہا جاتا ہے تیرا باپ آیا ہے، 7 سال سے کم و بیش عرصہ ہو گیا، حضور کو دیکھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ تجھے لینے آئے ہیں، تو نے ان کے ساتھ جانا ہے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھی نہیں جانا ہے. جب بچے نے حضور سے محبتوں کا دم اتنا بھر دیا پھر رحمت رسالت کا دریا جوش میں آ گیا، پھر اعلان فرما دیا کہ دنیا والوں سن لو، یہ زید آج تک میرا غلام تھا، میں محمد اعلان کرتا ہوں آج سے غلام نہیں ہے، میرا منہ بولا بیٹا بن گیا ہے. اللہ
آستانہ علی علی پر سجدہ شریف ماشاء اللہ. لاؤ تو صحیح ایسی کوئی رشتہ داری آئے ہائے جسے حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا ہو. اللہ اکبر کبیر. یعنی جسے روحانی والد کے طور پر امام الانبیاء مل گئے ہوں. اس کی ان خوشیوں اور کیفیات کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے؟ آپ اگر کہیں کہ مجھے رشتہ داری کی وجہ سے کسی سے پیار ہوتا ہے تو حضور سے بڑھ کر کوئی رشتہ دار تو لا کر دکھاؤ مجھے. اگر کہیں کہ کوئی نہیں ہے تو پھر آنا پڑے گا آمنہ کے لال پر در پر، آمنہ کے لال کے در پر آنا پڑے گا، ماننا پڑے گا. اچھا دوسرا نقطہ، وجہ محبت. مال و منال گو پاس کچھ نہیں ہے، لیکن سیدی کیا کہتے ہیں؟ دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن فقیر ایک مرتبہ آ گیا سائل، میرے محبوب نے بجولیاں بھر بھر کر نوازا ہے. وزیر خان مسجد ہے، بہت بڑی ایک کانفرنس ہے، اور وہاں اسٹیج پر علماء و مشائخ موجود ہیں، اور ملت کا شہزادہ جسے دنیا آج غزالی زماں علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے، مولانا احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مائک پر ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور 27 سالہ یہ خوب رو نوجوان ہے، حضور کی آل کا شہزادہ ہے. دوران گفتگو ایک چٹھی آ گئی، اور چٹھی کو کھول کر لکھا تو اس پر سوال تھا کہ میں ایک عیسائی ہوں، اور ہم نے تو اپنے حاتم طائی کی بڑی سخاوت سنی ہے کہ اس کے 7 دروازے تھے، تو کوئی فقیر ایک دروازے پر آتا وہ اسے دیتا، وہی فقیر دوسرے دروازے پر بھی آتا تھا وہ اسے پھر خیرات دیتا تھا، وہی فقیر تیسرے دروازے پر بھی آتا تھا وہ اسے پھر خیرات دیتا تھا، حتیٰ کہ وہ 7 دروازوں سے جاتا وہ اتنی خیرات کیا کرتا تھا. آپ کے نبی کی کوئی خیرات تو بتائیے. آپ نے یہ پرچی پڑھی اور اجازت مانگی، چونکہ بزرگ بیٹھے تھے، بڑے تھے، اجازت مانگی کہ میں اس سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا. تھا عیسائی کی طرف سے، سارے سمجھ رہے تھے یہ نوجوان ہے، تجربہ ہمارا کام آئے گا، ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن چونکہ مائک پر تھے، اخلاقی طور پر بھی آپ کو ہی جواب دینا تھا. آپ نے رکھی پرچی سائڈ پر اور کہا کہ یہ جس نے بھی سوال کیا ہے اور اس نے سے اپنی طرف سے بڑی تعریفوں کے پل باندھے ہیں کہ اس کی سخاوت بڑی تھی، مجھے تو حاتم طائی کا وہ جو بانٹنا تھا، وہ جو خیرات کرنا تھا، اس میں کوئی سخاوت تو نظر نہیں آتی، مجھے اس کے بانٹنے میں تو نقص نظر آتا ہے. سارے دم بخود رہ گئے. وہ نقص کیسا ہے؟ 7 دروازے ہیں، 7 میں آتا ہے فقیر کو دیا جاتا ہے، 8واں بھی ہوتا تو پھر بھی شاید مل جاتا. اس کو ڈانٹا نہیں جاتا، اس کو روکا نہیں جاتا، اس کو ٹوکا نہیں جاتا، جو مانگتا ہے جیسے مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے. پھر بھی نقص کیسا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں نقص ہے، کمی تھی، جبھی تو کمی تھی، اس کی حاجت ایک سے پوری نہیں ہوئی تو دوسرے میں آنا پڑ گیا، اس کی حاجت دوسرے سے پوری نہیں ہوئی تو تیسرے میں آنا پڑ گیا، اس کی حاجت تیسرے سے پوری نہیں ہوئی تو چوتھے دروازے پر آ کر مانگنا پڑ گیا، حتیٰ کہ 7 دروازوں پر آنا پڑ گیا. میرا گمان ہے کہ 10 دروازے بھی ہوتے تو اس کو 10 دروازوں پر آنا پڑنا تھا. حاتم طائی کی خیرات میں نقص تھا، جبھی تو فقیر ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے 7ویں تک مانگتا جاتا ہے. لیکن میرے آقا کی بارگاہ اقدس ایسی بڑی بارگاہ ہے، ایسی خیرات سے نوازا کرتے ہیں کہ جو فقیر ایک مرتبہ سائل بن کے آ گیا، میرے مصطفیٰ کریم نے ایسا نوازا ہے کہ اس کو آخری سانس تک دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مال و منال وہ کیا کہوں. چلے میں نے اگلے حصے میں اس گفتگو کو جوڑنا تھا، حدیث پاک کو میں یہیں جوڑتا ہوں. نام ہے عبد الرحمن. آپ کہیں گے کہ حضور کے صحابی ہیں، میں کہوں گا جی بڑے مشہور صحابی ہیں، جی بالکل. عبد الرحمن ان کا نام ہے، لیکن عبد الرحمن کے نام سے صرف وہ لوگ ہی جانتے ہیں جن کو کتابوں سے شغف ہے، اور اسماء الرجال کو جانتے ہیں کہ ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے. لیکن کہے کہ اچھا پھر کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون ہے؟
کہا وہ جن کو دنیا ابو ہریرہ کے نام سے جانتی ہے. کہا اچھا ان کا نام عبد الرحمن ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہاں ہاں عبد الرحمن نام ہے، لیکن نام اتنا سونا ہونے کے باوجود مشہور ابو ہریرہ ہو گیا. پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کہا میری آستین میں ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ تھا تو میں اسے پیار کر رہا تھا. حضور علیہ السلام نے دیکھا، مسکرا کر فرما دیا یا ابا ہریرہ. کہتے بس عبد الرحمن بھول گیا، اس وقت سے ابو ہریرہ ہو گئی ہے. وہ آ کے عرض کیا کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ سے سنتا ہوں نا بڑا سارا بھول جاتا ہے. یہ کون ہے ابو ہریرہ؟ مصطفیٰ کی کلاس اصحاب صفہ، اس کلاس کے مانیٹر کا نام ابو ہریرہ ہے. اس کلاس کے مانیٹر کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی ساری باتیں سنتا ہوں بھول جاتی ہیں. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی کشتہ کھاؤ، زیتون یہاں پر ہوتا ہے وہ کھاؤ، کھجوریں کھاؤ، انجیر کھاؤ. میرے آقا نے فرمایا اچھا بھول جاتی ہیں؟ یا رسول اللہ جی چاہیے کیا؟ حافظہ چاہیے. چادر پھیلاؤ. اب حافظہ ایسی شے تو ہے نہیں جو جیب سے نکال کر دے دیا جائے. دکان پر پڑی شیشی ہے وہ اٹھا کر دے دی جائے، اور اس وقت تو شاید اس تقدوس کا نام نشان بھی نہیں ہوگا. حافظہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو عطا کر دیا جائے. فرمایا چادر پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر پھیلائی. پتہ نہیں اس دو عالم کے مختار نے وہاں سے کیا لیا ہوگا. آپ پہنچیے گا، کوشش کیجئے گا میرے ساتھ چلنے کے لیے. پتہ نہیں اس آمنہ کے لال نے یہاں سے کیا لیا ہوگا اور یہاں کیا رکھا ہوگا. بظاہر خالی ہاتھ ہیں. کوئی فقیر ایک مرتبہ آ گیا دوبارہ مانگنے کی حاجت نہیں، یاد رکھیے گا. پتہ نہیں یہاں سے کیا لیا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں سامنے حضور یہاں پر رکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر تو ہاتھ میں ہوا کے سوا کچھ نہیں ہے. سامنے کیا ہے، رکھا کیا ہے؟ چادر کو لپیٹا ہے. فرمایا یہ لے پکڑ لے. انہوں نے یہ نہیں کہا حضور میں حافظہ منگیا تو سب میں خالی چادر پھڑا چھڑیے. ایسا نہیں ہے. میں اگر جملہ کہوں سخت نہ ہو تو وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے کہ سوال کرتے. پتا تھا کہ جو کچھ بھی مصطفیٰ نے دے دیا ہے اس سے بڑھ کر کائنات کے کسی اور طبیب سے مجھے کچھ ملنا ہی نہیں ہے. بس کیا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر پکڑی، چوم کر سینے سے لگا لی. کچھ عرصے کے بعد آئے، یہ میں پھر انہی کیفیات میں ہوں. پتہ نہیں وہاں سے کیا لیا ہوگا، پتہ نہیں یہاں کیا رکھا ہوگا، اور پتہ ہی نہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سمجھ کر لیا ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ کرے ان سے ملاقات ہو اور عرض کرے ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح وہ لیا کیا تھا، مصطفیٰ نے دیا کیا تھا، اور تو نے پکڑ کر سینے سے لگایا کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ عرصے کے بعد پوچھا ابو ہریرہ جی آقا اب بتاؤ حضور ایسا حافظہ ہو گیا پہلے چیزیں یاد نہیں رہتی تھی اب کوئی چیز بھولا ہی نہیں کرتی ہے. آئے ہائے 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 ہائے. لاؤ ایسی مال و دولت، اور اگر کہیں آپ کے بھائی حضرت صاحب مجھے کسی کے مال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، ارے جی آپ تاجر احباب ہیں تو کوئی گاہک اچھا ہو نا جس کے پاس آپ کو نظر آئے کہ مال و دولت ہے، یار ہاں اس کا جو رویہ ہے وہ اچھا ہے، کردار اچھا ہے، تو وہ ادھار بھی مانگے نا تو آپ شاید بلا جھجک اس کو دے دیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یار نہیں یہ اعتبار والا بندہ ہے اور ہے بھی مالدار ہے. ہو سکتا ہے آج اپنا کارڈ گھر پر بھول آیا ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کے پاس کیش موجود نہ ہو سکتا ہے کہ بینک میں اس کے پاس اکاؤنٹ میں رقم نہ ہو، آج نہیں تو کل دے ضرور دے گا. کیوں کہ آپ کو پتہ ہے اس کے پاس کچھ ہے اور اس نے وہی مادہ چیز جو سامنے نظر آنے والی ہے وہ دے دینی ہے. لیکن پھر انہی کیفیات میں جائیے گا کیا لیا ہوگا کہ مصطفیٰ نے کیا دیا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جب سے سینے سے لگا لیا کوئی شے بھولتی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا مال، ایسی دولت. اچھا پھر یہاں پر رکیے کیونکہ مجھے آگے بات زیادہ کرنی ہے. اتصال رشتہ داری حضور سے بڑھ کر کسی کی نہیں ہے. مال و دولت
ایسا مال ایسی دولت، ہائے 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 ہائے۔ چلیں ایک حدیث بخاری کی یاد آ گئی، وہ سنا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ بعض اوقات وہ چیزیں تیاری میں شامل نہیں ہوتی، لیکن سننے والے ایسے سن لیتے ہیں کہ وہ چیزیں آ جایا کرتی ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجتی ہیں حضور کی بارگاہ میں، جا کر ابا جان سے کہو کہ اپنی چادر اپنی کمبلی مجھے عطا فرما دیں۔ حضور سے آ کر کہتی ہیں اماں جی نے آپ کی چادر مانگی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا بیٹا پوچھ کے آؤ میری چادر کیا کرنی ہے۔ آپ کی اماں نے میری چادر کیا کرنی ہے؟ بیٹی کو بھی بھیجا، خود بھی پیچھے پیچھے آگے حضرت خدیجہ کے پاس آ کر بیٹھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کے عالم میں ہیں، پریشان ہیں، بیماری کے عالم میں سخت بیمار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو بھیجا تھا میری چادر لینے کے لیے، بتاؤ میری چادر کرنی کیا تھی؟ ہائے ہائے ہائے۔ بخاری کہتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے عرض کی یا رسول اللہ بیماری کی عالم ایسا ہو گیا، کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میری موت قریب قریب ہے، تو پھر میری چادر کیا کرنی ہے؟ یا رسول اللہ دل میں خواہش یہ پیدا ہو گئی کہ چادر کو، آپ کی چادر کو اپنے بطور کفن میں قبر میں لے کر داخل ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرماتی ہیں کہ آپ کی چادر مجھے کفن کے طور پر مل جائے۔ میں نے کہا تھا بیوی گواہی دے دے، غلام گواہی دے دے، لنگوٹیا یار گواہی دے دے اور دشمن گواہی دے دے، سمجھو وہ قبول ہی قبول ہے۔ بیوی کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی چادر مجھے بطور کفن نصیب ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، پیار اتنا تھا، بتاتے ہیں تیری خدمات اتنی ہیں، تیری میرے ساتھ محبتیں ایسی ہیں، تیری میرے لیے قربانیاں ایسی ہیں، آنسو جاری ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لو اردت جلدن لآتیتکی، خدیجہ تیری میرے ساتھ وفائیں ایسی ہیں تو محمد سے آج اس کی کھال بھی مانگتی تو میں وہ بھی تجھے اٹھا کر عطا فرما دیتا تھا۔ تو محمد سے اس کی کھال بھی مانگتی، لو اردت جلدن، اگر میری کھال بھی مانگتی نا لآتیتکی، میں تجھے ضرور اسے عطا فرما دیتا۔ صاحبان ذی وقار، تیسری بات فضل و کمال، فضل و کمال یہ بڑی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کسی پر فضل ہو نا، کمال والا بندہ ہو، یار ہے تے ماڑا بندہ پتہ نہیں اندے کول کیڑی گدڑ سنگھی ہے، سارے یہ دے کول آ کے بندے آپ کہتے ہیں، تو یہ فضل ہے اللہ کا، یہ فضل ہے اللہ رب العزت کا۔ یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کوئی غریب بھی اس کے پاس آ کے اپنی داد رسی کے لیے آتا ہے، کوئی کسی بڑے کسی وڈیرے کو کسی امیر کو بھی کوئی حاجت ہوتی ہے تو اس کے پاس ہی آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ فضل اور کمال کی ہی کیفیات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن نازل کرنا تھا، سب سے بڑے فضل کا معاملہ تھا، تو پھر انتخاب بھی ایسی جگہ کا ہونا چاہیے تھا کہ اس سے بڑا فضل والا کوئی نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن اگر ہم پہاڑ پر بھی نازل کرتے نا تو یہ پہاڑ اللہ کی خوف سے خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن رکیے حضرت، یہاں تو کوئی مجھے دیکھنے میں آتا ہے کہ 8 سال کا بچہ بھی سینے میں قرآن لیے پھر رہا ہے، سمجھیے گا، میرے ساتھ چلے گا انشاءاللہ بات بڑی آسان ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہے پہاڑ پر نازل کرتا۔ اچھا پہاڑ کی مثال کیوں دی ہے؟ پہاڑ کی مثال اس وجہ سے دی ہے کہ یہ مضبوطی کا معیار سمجھا جاتا ہے، مضبوطی کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ انسان سمجھتا ہے کہ یار آگ بڑی مضبوط ہے، ہر کسی کو جلا کر رکھ دیتی ہے، بھون کر رکھ دیتی ہے، پھر بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں یار پانی تو اس سے زیادہ مضبوط ہوا کہ وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پھر بندے کے خیال میں یہ جڑ جاتا ہے کہ نہیں جی پانی زیادہ مضبوط ہے، پھر خیال آتا ہے کہ نہیں یار سمندروں میں طوفان آتے ہیں، سونامی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہوا کی وجہ سے ہی تو آتا ہے، یعنی آگ کو پانی بجھا دیتا ہے اور پانی کو ہوا بھی اڑا کر لے جاتی ہے، تو پھر بندے میں خیال میں آتا ہے کہ ہوا لگتا ہے سب سے زیادہ مضبوط ہے، تو پھر چوتھے درجے پر آتا ہے کہ ہوائیں، اندھیریاں، آندھیاں، طوفانوں کی شکل اختیار کرنے کے باوجود پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، سٹل ہے، تو بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے یار جو ہم نے سب سے مضبوط ترین شے سمجھی تھی نا ہوا،
یہ پہاڑ اس سے بھی مضبوط ہے. اب اس پہاڑ سے مضبوط ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ جسے تم مضبوط سمجھ رہے ہو، یہ جسے تم مضبوط سمجھ رہے ہو، اگر اس پر ہم اپنا قرآن نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. فرمایا پھر مضبوط ہے کیا؟ فرمایا دل مصطفیٰ کو مضبوط بنا دیا پہاڑ سے بھی زیادہ. کیوں؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. فرمایا مضبوط کلام تھا، پہاڑ مضبوط ہونے کے باوجود برداشت نہ کر پاتا. تیرے دل کو اتنی طاقتیں عطا فرما دی ہیں کہ اللہ کی جمالیات کا مظہر دل مصطفیٰ کو بنا دیا ہے. اچھا پھر دیکھیے گا ہمارے استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحاج شیخ الحدیث حافظ محمد اکبر صاحب، جن سے ہم نے فعل یفعل ضرب یضرب یفعل یفعلان یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اللہ ان کے دربار گوہربار اور ان کی قبر انور پر کروڑاں رحمتوں کا نزول فرمائے. سوال فرماتے ہیں کہ پہاڑ جب اتنا مضبوط ہے اور وہ قرآن کی جھلک برداشت نہیں کر سکتا تو پھر یہ 8 سال کا بچہ براہ راست قرآن کو کیسے یاد کر لیتا ہے؟ اچھا جب 8 سال کا بچہ قرآن کو تھامنے کے قابل ہے تو پھر پہاڑ کیوں نہیں؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے پہاڑ کیوں نہیں برداشت کر سکا؟ اچھا پھر خود ہی کہ جب پہاڑ میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی تو پھر یہ بچے نے کیسے برداشت کر لیا؟ تو اس کی مثال یوں سمجھاتے ہیں. ماتے ہیں یہ جو سورج ہے نا، سورج یہ منیر ہے، سراج منیرہ. یہ سورج جو ہے وہ منیر ہے اور چاند جو ہے نا یہ مستنیر ہے. یعنی استعارہ ہوتا ہے، یہ استغاثہ ہوتا ہے، استعارہ ہوتا ہے. یعنی باب استفعال کا جو ماخذ ہوتا ہے، جو مادہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، لینا. جبھی تو کہا جاتا ہے استغفار کیا کرے، استغفار بخشش کی طلب. اچھا اس معنی میں، اس مادے میں کوئی بھی آ جائے گا اس باب میں تو اس کا طلب ہی ہوگا، یعنی اس کا معنی ہے طلب ماخذ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مستنیر ہے چاند. کیوں مستنیر کہا؟ کہ چاند کی اپنی روشنی کوئی نہیں، اس پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو پھر یہ آنکھوں کو بھلا دکھتا ہے. اچھا پھر سورج کی روشنی ہے، سورج جلالی ہے، اس کی روشنی بھی جلالی ہے. آپ جون جولائی کی کڑکتی دھوپ میں آپ دوپہر کے 12 بجے سورج کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، جسم اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا. یہی وہ سورج ہے. اور انہی گرمیوں کے موسم میں جب چاند رات کے وقت میں طلوع ہوتا ہے اور وہ چاند بدری کا چاند ہوتا ہے جو پورا 14ویں کا چاند ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو آنکھیں لطف اٹھاتی ہیں. یعنی یوں کہیے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ جلالی ہے اور چاند کی روشنی جمالی ہے. ہم اس جلالی کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، اس کی تپش کو براہ راست نہیں لے سکتے. جبھی تو جمالی کی طرف نظر دوڑائی، اس جمال کی طرف دیکھ کر ہم نے اس کے نور جو منیر تھا، اس کے جلال کو محسوس کر لیا. پھر دیکھیے گا اس جمال کی طرف نظر دوڑا کر ہم نے اس کے جلال کی طرف دیکھ لیا. فرمایا اللہ جلالی ہے، اللہ کا کلام بھی جلالی ہے، مصطفیٰ کا سینہ اللہ نے جمالی بنا رکھا ہے. سامنے براہ راست قرآن لیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ نے جمال مصطفیٰ، سینہ مصطفیٰ پر قرآن کو یعنی اپنے جلال کو ڈالا، اس میں اتنی طاقت رکھی کہ اس نے اس کو محفوظ کر لیا. اب اس جمال والے سینے سے نکلتا ہوا، جمال کے ہونٹوں سے نکلا تو میری ملت کا بچہ بچہ حافظ قرآن نظر آتا ہے. پتہ چلا اللہ کی جلالیات کو قبول کر کے جمالیات میں بدل دے، اسی کا نام فضل و کمال ہے. اور وہ فضل و کمال اللہ نے مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کو نہیں عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیر. قرآن جلالی، اللہ رب العزت کی ذات جلالی، مصطفیٰ جمالی. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا یہ بھی فضل اللہ رب العزت نے ہم پر فرما دیا کہ ایسا فضل و کمال والا رسول عطا فرما دیا کہ نبیوں میں سے جس جیسا نبی کوئی نہیں اور اس کے امتیوں میں سے جس جیسی امت کوئی نہیں ہے. اب وہ آ گئی بات جو نعمان بھائی نے کہی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس. جب یہ امت سب سے بہتر ہے
تو پھر اسی پر کفر کے فتوے کیوں ہیں؟ اسی پر شرک کے فتوے کیوں ہیں جب یہ بہتر ہے؟ اچھا آپ کہیں گے کہ اس کی مثال قرآن کہتا ہے کہ یہ امت سب سے بہتر ہے، کیوں؟ اس کا نبی سب سے بہتر ہے۔ ہماری اوے ساڈی کی گل ہے ہی سرکار دی، ہمیں جو بہتری مل گئی ہے وہ اللہ کی قسم ہے حضور کے صدقے سے مل گئی ہے۔ ہمیں جو یہ ٹائٹل مل گیا نا، پہلے اول نمبر پر آنے والے آئے سب سے آخر میں ہے، تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اساتذہ کو بھی ہاتھ اولا رکھنا چاہیے۔ جو بیک بینچرز ہوتے ہیں نا، بعض اوقات وہ بھی فرسٹ پوزیشن لے لیتے ہیں۔ اوے ہم بیک بینچرز ہی ہیں، عالم ارواح میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ آمنہ کا لال آئے تبھی اس کے بعد ہمیں دنیا میں جانا نصیب ہو جائے، تھے تو بیک بینچرز، لیکن اول پوزیشن کب ملی؟ جنت میں داخلے کی باری آئے گی، کوئی نہیں جائے گا، مصطفیٰ کے صدقے سے حضور کی امت سب سے پہلے داخل ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہے پچھلے بین والے بھی بعض اوقات اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پھر بھی شرک کے فتوے، پھر بھی کفر کے فتوے۔ اچھا یہ جو 73 فرقے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کی روشنی میں، یہ 73 کیا امت دعوت میں سے بھی شامل ہے؟ نہ، یہ 73 فرقوں کا اطلاق ان پر نہیں ہے جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، جو بدھ مت ہے، جو آتش پرست ہیں۔ یہ 73 فرقوں کا اطلاق ان پر نہیں ہے، یہ اطلاق 73 فرقوں کا ان پر ہے جن کو مومن کہا ہے۔ ایمان والوں کے 73 فرقے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان میں سے ایک ہی فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ہی الجماعہ، وہ جماعت ہے، وہ فرقہ نہیں ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا۔ اور اہل سنت میں رہنے والوں، اپنے بختوں پر قربان ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت بھی دی ہے اور جماعت کا فیضان بھی عطا فرما دیا ہے، کیونکہ ہی الجماعہ، وہ جماعت ہوگی، ہی الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ اور پھر فرمایا اہل السنہ، وہ اہل السنت ہوں گے۔ امام زین العابدین سید الساجدین سے پوچھا انہوں نے نشانیاں کی نے، تو آپ فرماتے ہیں وہ جو کثرت سے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے وہی اہل سنت والے ہوں گے۔ پھر بھی فتوے کیوں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک ایک بات مصطفیٰ کی سچی ہے، سینے میں ڈالیے گا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میری امت سے مجھے شرک کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ جب حضور کو شرک کا خوف نہیں رہا تو کمینہ کون ہوتا ہے شرک کے فتوے لگانے والا؟ جو شرک کی نفی کرنے کے لیے آ گئے، جنہوں نے کعبے کے ارد گرد میں پڑے 360 بتوں کو گرایا اور اعلان کر دیا کہ یہ شرک کا اڈا جو تم نے بنا رکھا تھا، آج سے یہ توحید کا اڈا بن گیا ہے، یہ توحید کا مرکز بن گیا ہے، یہ شرک کا اڈا آج سے ختم کیا جاتا ہے، توحید کا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اعلان کا مرکز بن گیا ہے۔ جب حضور کو شرک کا خوف نہیں رہا، یہ شرک خفی بھی نہیں کرنے والے، یہ شرک جلی بھی نہیں کرنے والے، حضور فرماتے ہیں شرک کا خوف ہی نہیں رہا ہے، یہ لاکھ اپنے شیخ کے ہاتھ چومتے رہیں شرک نہیں ہوگا، یہ شیخ کے بعد قدموں میں چومتے رہیں شرک نہیں کرنے والے، کیونکہ ان کو پتا ہے ہم نے حضور کو تو نہیں دیکھا ہے، یہ آنکھیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے، وہ آنکھیں ایسی ہیں جنہوں نے اس کے شیخ کو دیکھا ہے، وہ آنکھیں ایسی ہیں جنہوں نے اس کے شیخ کو دیکھا ہے۔ ان میں سے کوئی تو آنکھ ایسی ہوگی جس نے مولا علی کو دیکھا ہوگا، ان میں سے کوئی تو آنکھ ایسی ہوگی جس نے عثمان غنی کو دیکھا ہوگا، ان میں کوئی تو آنکھ ایسی ہوگی جس نے فاروق اعظم کو دیکھا ہوگا، اور جس کی آنکھ لڑ گئی اس آنکھ سے جس نے صدیق اکبر کو دیکھا ہوگا، اور پھر اس کی آنکھ جب صدیق اکبر کی آنکھوں میں پڑ گئی، اور ہو سکتا ہے اس یار غار کی نظر بھی اس نظر والے پر پڑ گئی، تو پھر یہ تو وہ نظریں ہیں جو بچپن سے لے کر دنیا میں ہر قدم مصطفیٰ کے ساتھ رہی ہیں۔ اے یار جو ایسا بن گیا ہے، جو غار میں بھی ساتھ رہا ہے، مصطفیٰ کے مزار میں بھی ساتھ رہا ہے، اعجاز نظر وچ او دی
آئے بک گئے ابو بکر صدیق بن گئے ہیں کی اعجاز نظر وچ اودی خطاب کے بیٹے تھے آئے بک گئے فاروق اعظم بن گئے ہیں کی اعجاز نظر وچ اودی عفان کے بیٹے تھے آئے بک گئے ذوالنورین بن گئے ہیں کی اعجاز نظر وچ اودی ابو طالب کے بیٹے تھے مولا مشکل کشا بن گئے ہیں کی اعجاز نظر وچ اودی جو آوے وک جاوے کی اعجاز نظر وچ اودی وہ فارس سے چلا تھا ایک بابا آ گیا میری امت کے تصوف کا شہنشاہ بن گیا ہے کی اعجاز نظر وچ اودی حبشے کا تھا مارے کھایا کرتا تھا کی اعجاز نظر وچ اودی بس رخ مصطفیٰ پر نظریں پڑ گئی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا کلمہ احد کو پکار لیا وہ کہتا ہے پتھر رکھوں گا آخیا رکھ دے وہ کہتا ہے گرم ریت تے پواواں گا اے لمیاں پا چھڑ وہ کہتا ہے کوڑے بھی ماروں گا وہ کہتا ہے مارتا رہ کی اعجاز نظر وچ اودی مارتا رہ نہ میں نے تونے مارنے سے ہٹنا ہے نہ میں نے کلمہ احد کہنے سے پیچھے ہٹنا ہے کیونکہ ان آنکھوں نے اسے دیکھ لیا ہے آنکھوں نے اسے دیکھ لیا ہے تھا مارے کھا رہا تھا کی اعجاز نظر وچ اودی جو آوے وک جاوے اپنا آپ بیچ دیا ہے پھر انعام کیا ملتا ہے انعام یہ ملا ہے اپنا آپ بیچا دربار مصطفیٰ میں پھر ایسا خریدا کہ مکہ کے سردار پیچھے رہ گئے یہ حبشہ کا غلام کعبے کی چھت پر کھڑا نازان دیتا نظر آ رہا ہے پیار ہے مال و دولت کی وجہ سے پیار ہے فضل و کمال کی وجہ سے پیار ہے یا حسن و جمال کی وجہ سے پیار ہے ان چاروں میں سے کسی ایک وجہ سے بھی پیار ہے تو پھر پیار مدینے والے آقا سے کرنا چاہیے ان چاروں میں سے چاروں کی وجہ سے پیار کرتے ہو تو پھر چاروں کی چاروں صفات اللہ نے آمنہ کے لال میں رکھ چھوڑی ہیں کوئی کسی بھی دنیا کے کونے میں بیٹھ کر کہے حضور سے محبت کرنے کا اعلان او جان دینے دلان دی بولی پتا انہوں کے حال کیے آپ اور میں کامیابی کا معیار آپ کو بتا دوں کامیابی چاہتے ہیں سارے ہی چاہتے ہیں نا الحمدللہ پھر اقبال نے سمجھا دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں